السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ملک پاکستان میں تمام دینی مدارس میں رمضان المبارک سے قبل تعلیمی سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ تعلیمی سیشن کے اختتام پہ سارے ہی بڑے اداروں میں تقریب بخاری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ کی کڑی آج قبا اسلامک اکیڈمی سرگودا میں بھی تقریب بخاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم سعادت مند ہیں کہ آج ہمارے درمیان ہمارے سٹیج پہ وہ علماء کرام موجود ہیں کہ جن کی تعلیم و تدریس سے بہت سے لوگ استفادہ کرنے کے بعد ملک پاکستان میں بھی اور ملک پاکستان سے باہر بھی اپنی اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ آج ان احباب نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت دیا ہے اور ہمارے اساتذہ، طلباء اور عوام الناس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو میں اپنی طرف سے بھی اور مدیر قبا اسلامک اکیڈمی جناب حافظ رضوان کوثر صاحب کی طرف سے بھی مہمانان گرامی کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ بھی جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں سب کو ہم تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے درس بخاری کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عبدالستار الحماد، شیخ الحدیث جامعہ دراسات الاسلامیہ خانوال۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عبدالستار الحماد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ معزز علماء کرام و طلباء عظام و دیگر سامعین خواتین و حضرات، جس مجلس میں ہم تشریف فرما ہیں یہ عام مجلس نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کی مجلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی حیثیت، اہمیت، افادیت بتلانے کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بالخصوص اللہ کی کتاب کے بعد جو احادیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے الجامع الصحیح، جس کے مؤلف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں، اس کی تکمیل کے موقع پر اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، بخاری کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔
ہماری یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء، زعماء، طلباء سب کے سب یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ انہوں نے رب کائنات سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے لیے میرے جانے کے بعد اچھی شہرت ہو، میں جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، لسان صدق۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی اس دعا کو حرف بحرف قبول فرمایا ہے۔ آج جس مسلک یا مذہب کے جو زعماء ہیں ان کے ہاں ابراہیم کا اچھے الفاظ میں چرچا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو برے الفاظ سے نہیں یاد کرتا ہے۔ جب بھی آپ کا نام اسم گرامی آتا ہے تو تمام کے سر ادب اور احترام سے جھک جاتے ہیں۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ لوگوں کی گواہی جو ہوتی ہے کسی کے بارے میں، یہ انسان کی نجات کا باعث بھی ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا یا آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ وجبت۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وجبت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دو میتوں کے گزرنے پر وجبت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آ سکا ہے، آپ ہمیں سمجھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ صحابہ کرام کو قرآن سمجھانے کے لیے، اپنے فرمودات کا مفہوم سمجھانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے اس کے بارے میں آپ کی گواہی کو دیکھ کر میں نے کہا کہ وجبت، اے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ آپ نے اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اچھے کردار کا تذکرہ کیا ہے، اچھے اخلاق کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ اور دوسرے انسان کے بارے میں آپ کی گواہی اتنی اچھی نہ تھی، وہ برا انسان، برے اخلاق کا انسان، برے کردار کا انسان، اور تمہاری گواہی کے پیش نظر میں نے یہ کہا کہ وجبت لہ جہنم، اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے جانے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صدیاں بیت گئی ہیں، انہیں ہم سے رخصت ہوئے، ہم نے آپ کے چہرہ مہرہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کے جو کارنامے کارہائے نمایاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر ان کی اچھی شہرت، اچھا کردار، اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، بلکہ صرف گواہی نہیں دیتے ہیں، ہم ان کے احسانات کے مرہون منت ہیں۔ یہ الجامع الصحیح، یہ بخاری کی تکمیل پر جو تقریب کا یہ اہتمام کیا گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، جو دستور زندگی ہے یا قانون حیات ہے، ان میں سے بہترین انسائیکلوپیڈیا ہے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ہیں ابو حاتم الوراق، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا
کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا فَحَلْ يُمْكِنُ ذَلِكَ، کیا یہ ممکن ہے کہ ہر قسم کی ضرورت کا حل کتاب و سنت سے نکالا جائے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں۔ دراصل لوگوں نے جس دور میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس دور میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، اس وقت کئی ایک فتنے رونما ہو چکے تھے، اور سب سے بڑا فتنہ جو لوگوں کو بہا کے لے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے علماء، اپنے فقہاء، رہبان، احبار، ان تمام کو وہ درجہ دے دیا تھا کہ ان کی بات اتھینٹک، حرف آخر، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ احادیث محدود ہیں، ان کی تعداد محدود ہے، وہ ہزاروں سے متجاوز نہیں ہے۔ سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد ہے، اور ان کی احادیث کو اگر شمار کیا جائے تو وہ 28,000 احادیث پر مشتمل ہے۔ جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہو، بہرحال وہ محدود ہے، اور قرآنی آیات بھی محدود ہیں، وہ غیر محدود نہیں ہیں، لیکن انسانی ضروریات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ یہ محدود قرآنی نصوص، احادیث کی نصوص لامحدود ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل و فکر کو حرکت دیں اور اس سے مسائل کا استنباط کریں تاکہ انسانی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ قرآن کی آیات، احادیث، یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور اس فکر کی تردید کی ہے، بڑے زوردار انداز سے تردید کی ہے، اور آپ نے انسانی ضروریات کو شمار کریں۔ اس کی ضرورت کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، کمانا ہے، آپ گنتے رہیں۔ آپ کی ضروریات آپ شمار کر کے دیکھ لیں، یہ 25 یا 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اب خود اس کا تجربہ کریں، اپنی ضروریات زندگی کو شمار کریں کہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ قربان جائیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر، انہوں نے انسانی ضروریات کا استقصاء کیا ہے، اور جو بادی و نظر انسان کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی شامل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام بخاری کا جو طریقہ انتخاب ہے، وہ پہلے ایک کتاب کا عنوان دیتے ہیں، کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، اس طرح وہ چلتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی ضروریات ہیں جو انسان کی، ان کو سامنے رکھ کر ان کتابوں کو مدون کیا ہے۔ یہ 90 اور 97 ضروریات انسان کی جو کتب کی شکل میں امام بخاری نے مرتب کی ہیں، یہ کتاب بدء الوحی سے لے کر آخر تک کتاب توحید تک، یہ 3 کم 100 ضروریات، یہ بڑی بڑی ضروریات جس کو ہم مین گیٹ کہتے ہیں، بڑا دروازہ کہتے ہیں، امام بخاری نے ان بڑی بڑی ضروریات کو سامنے رکھ کر انتخاب کیا ہے۔ پھر ان ضروریات کے نیچے ذیلی ضروریات ہیں، چھوٹی چھوٹی ضروریات، وہ تقریباً 4000 کے لگ بھگ ہیں، جن کو ہم باب کہتے ہیں۔ بدء الوحی کے باب، کتاب الایمان کے باب، کتاب العلم کے باب، آگے چلتے جائیں آپ، کتاب الوضو، کتاب التیمم، کتاب الصلاة، مواقیت الصلاة،
حج، زکات، جہاد، تفسیر، الغرض، آخر تک کوئی زندگی کا شعبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی کتاب درج نہ کی ہو اور اس کے نیچے باب نہ ذکر کیے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صرف یہ باب بندی نہیں کی ہے، کتابوں کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے۔ پہلے تو یہ سوچیں کہ اس کتاب کے انتخاب کے لیے، ابواب کے انتخاب کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا وہ مقام جو افضل ترین خطہ ہے، ریاض الجنہ، وہاں بیٹھ کر آپ نے ان کتاب اور ابواب کی، وہاں آپ نے اس کو مرتب کیا ہے۔ پھر اس کے تحت احادیث کو لائے ہیں، یہ نہیں کہ اندھیرے میں کو لاٹھی ماری ہو آپ نے۔ جو باب لائے ہیں اس باب ایک دعویٰ کے طور پر، پھر بطور دلیل حدیث کو بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اکثر ابواب کے بعد قرآنی آیات کا انتخاب کیا ہے۔ خاص طور پر عقائد کے باب میں، اسماء صفات کے باب میں لوگ کہتے تھے جو خبر واحد ہے، خبر متواتر کے مقابلے میں یہ خبر واحد ہوتی ہے، لوگ کہتے تھے کہ خبر واحد جو ہے وہ عقیدے کے باب میں فائدہ نہیں دے سکتی، اس سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے ان کی بات کو بھی جھٹلایا، تردید کی ہے، قرآن آیات کو ذکر کر کے اس کے بعد خبر آحاد سے ان صفات کو ثابت کیا، عقائد کو ثابت کیا، توحید کو ثابت کیا، اور یہ بتلایا کہ جس خبر واحد کو تم اتنی حیثیت نہیں دیتے ہو یہ بھی قرآن آیات کے تحت آتی ہے، تو خیر بات دور نکل جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی تردید کی کہ تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن کی آیات محدود ہیں، احادیث محدود ہیں، انسانی ضروریات غیر محدود ہیں، یہ ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں اپنی فقہ الرائے کو دخل دیں، یعنی ہمارے ہاں دو قسم کی فقہ ہے، ایک فقہ الحدیث اور ایک فقہ الرائے۔ فقہ الحدیث جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کیا جائے، مسائل کو ثابت کیا جائے، انسانی ضروریات کو ثابت کیا جائے، کیونکہ جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ 23 سالہ جو وحی کا دور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس قرآن کی عملی تشریح کی ہے، ثابت کیا ہے، عمل کے ذریعے بتلایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت، اس کی عملی تشریح یہ ہے، دیکھیں نا، یہ قرآن کریم، لوگ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ غلط کہتے ہیں۔ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون اذا الاغلال فی اعناقہم، یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، الذین کذبوا بالکتاب، جو کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ان تعلیمات کی تکذیب کرتے ہیں جو تعلیمات دے کر ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے، یعنی کتاب کے ساتھ ان تعلیمات کا تذکرہ اللہ نے مستقل کیا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے کتاب کے علاوہ ان تعلیمات کو جو بھیجا ہے وہ احادیث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ اسوہ حسنہ ہیں، اس اسوہ حسنہ کی عملی تعبیر، وہ عملی تشریح
وہ آپ کے عمل سے ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اعمال کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، بیٹے اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن کریم جو ہے اس کو اگر پڑھتا ہے، اگر آپ نے زندہ قرآن کریم کو چلتے پھرتے دیکھنا ہے تو میرے پیارے حبیب کو دیکھ لو۔ نبی کریم نے اس قرآن کریم کی عملی تشریح اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے پیش کی ہے، جو محدثین نے صحابہ کرام سے اخذ کر کے وہ ہمارے لیے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یہ امام بخاری کی تالیف جو ہے وہ مبارک تالیف ہے، اس میں آپ کو ہر قسم کے مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا۔ آپ بتائیں کسی مسئلے کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم احادیث کے الفاظ سے ہی کسی مسئلے کا استنباط کیا جائے۔ کتاب الاحکام امام بخاری نے آخر میں جا کر نے ایک کتاب الاحکام بلکہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں ایک باب قائم کیا ہے، الاحکام التی تعرف بالدلائل، وہ احکام جو دلائل سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ وما معنی الدلالہ وما تفسیرها، دلالت کا کیا معنی ہے، دلالت کی کیا تفسیر ہے، یہ مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرآن آیات سے براہ راست الفاظ سے ہی مسئلہ اخذ ہونا چاہیے، امام بخاری نے کہا کہ ٹھیک، لیکن طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ جو دلالت کی اقسام بیان کرتے ہیں، وہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث پڑھنے والے، ان کو معلوم ہے کہ مسائل کا استنباط کرنے کے لیے 4 قسم کی دلالتیں ہیں۔ ان میں سے ایک عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے۔ یہ تمام دلالتوں کی اقسام جن سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے اجتناب، بتوں کی عبادت سے اجتناب۔ یہ قرآن کریم کی عبارت الفاظ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور ایک ہے دلالت النص، کہ قرآن کریم کے الفاظ رہنمائی کرتے ہیں ہماری۔ قرآن میں آتا ہے والدین کے بارے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ یہ رہنمائی ہے اس بات کی طرف کہ والدین کو اف کہنا تو دور کی بات ہے، ان کو مارنا، پیٹنا، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، اس کے بارے میں آپ کو کوئی الفاظ تو نہیں ملیں گے۔ البتہ یہ اشارہ، دلالت، رہنمائی ہے۔ جب ماں باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کو مارنے، پیٹنے کی، ان کی بے ادبی، گستاخی کرنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اسی طرح اشارہ، قرآن کریم نے یہ کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ معاملات میں مشاورت کر لیا کریں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مسلمانوں میں ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے، ان کے جو جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، وہ مجلس مشاورت میں ان کو پیش کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ایک مجلس مشاورت تھی، اس میں بڑے بڑے بزرگ، زیرک، دانا، عقلمند اور چھوٹے جو اہل علم وہ بھی ہوتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ جو کبار صحابہ کرام تھے انہوں نے اعتراض بھی کر دیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا قدیمی اسلام اور ہم بزرگ اجلہ
تو آپ ان بچوں کو بھی ہمارے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک، بڑے دانا تھے۔ اگر ہم ان کی زیر کی، ان کی دانائی کی مثالیں بیان کریں نا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ہم لوگ جب ہمارے سامنے سے کوئی معاشرے کا گندہ ترین آدمی آتا ہے نا، ہم رستہ بدل لیتے ہیں کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس کے سامنے کیا جانا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو برائی کا سرچشمہ ابلیس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے وہ خود رستہ بدلنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم ان بچوں پر اعتراض کرتے ہو، چلو تمہارا امتحان لے لیتے ہیں۔ آؤ ابن عباس کو معمولی شخصیت تو نہیں ہے نا، بہت بڑی شخصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ ہم ان کو ترجمان القرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی ترجمانی کرنے والا حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عباس ادھر آؤ۔ یہ لوگ جو بزرگ ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس ابن عباس کی عمر کے ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، اس مجلس مشاورت میں تو نے اس کو بھی داخل کر رکھا ہے۔ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ بتاؤ اے انصار، تم میں سے کوئی بتائے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے مہاجرین، ان میں سے بتاؤ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ تو کہتے ہیں اس کا مفہوم تو واضح ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح آ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں، پھر اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تقدیس بیان کریں۔ ہم مہاجرین تم بتلاؤ، کسی نے لا علمی کا اظہار کیا، کسی نے کوئی معنی بتلایا، کسی نے کوئی معنی بتلایا۔ ابن عباس تم کھڑے ہو، اس کا معنی بتلاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ جس مشن کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ پورا ہو چکا ہے، اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ مشن پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب آپ کا وہ مقصد حیات، بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو بوجھ تھا نا، جو آپ کے کندھوں کو توڑ رہا تھا، اب ہم نے اس کو ہلکا کر دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اب آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں، اپنے ایام کو اللہ کی تسبیح میں گزاریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو برخوردار کہہ رہا ہے نا وہی میرا موقف، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے ابن عباس کو کیوں اپنی مجلس مشاورت میں شامل کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی جو مجلس مشاورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ کہ میں دلالت کی اقسام بیان کر رہا تھا، عبارت النص اور اشارت النص، دلالت النص، ایک ہے اقتضاء النص، کہ نص اس کسی بات کا تقاضا کرے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ امہاتکم کی تحریم کیا ہے، اور اس سے مراد تحریم نکاح ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ نص تقاضا کرتی ہے کہ اس یہاں مراد نکاح کرنا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ تم لوگ ان قرآنی آیات سے، احادیث سے راہ فرار اختیار کرتے ہو، تم لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ مغز کھپائی کرنی ہے تو آیات پر کرو، ان احادیث پر کرو، اور ارکریزی کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے ان سے مسائل کا استنباط کرو۔ آپ کو ہر قسم کے مسئلے کا حل آپ کو قرآن میں اور حدیث میں مل جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے
کہ تم لاؤ میرے پاس کوئی ایسی ضرورت، ایسی حاجت، ایسا مسئلہ، میں تمہیں کتاب اللہ سے، میں تمہیں سنت رسول اللہ سے اسے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ ہم نے اپنے دماغ کو غلط کاموں میں، مجھے وہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں وہ مثالیں پیش کروں جہاں ان لوگوں نے اپنے دماغ کو کھپایا ہے، اپنی عقل کو کھپایا ہے اور فضول دماغ کھپایا ہے۔ آپ فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں، وہاں ایسے آپ کو شرمناک قسم کے مسائل ملیں گے کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ یہ تمہاری فقہ جس میں اس قدر آبرو اور عزت کا خون کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، میں وہ مثالیں یہاں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ بڑی حشر سامانی ہے ان میں، بڑی شرمناکی ہے ان میں۔ تو امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے۔ امام بخاری کے سامنے صرف احادیث کا مجموعہ ہی پیش نہیں کرنا تھا آپ نے کہ میں حدیثوں کو جمع کر کے تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ امام بخاری نے جہاں فقہ الحدیث کو ترویج دیا ہے، فقہ الرائے اور فقہ الحدیث میں فرق کیجئے۔ فقہ الرائے یہ ہے انسان اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ سے مسائل کا استنباط کریں، اور فقہ الحدیث یہ ہے کہ انسان قرآنی آیات پر غور و فکر کرے، احادیث پر غور و فکر کرے، اس غور و فکر کے نتیجے میں جو مسائل کا استنباط ہو اس کو فقہ الحدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری نے فقہ الحدیث کی ترویج کی ہے، اس کی اشاعت کی ہے، بشرطے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں۔ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہے۔ ترجمۃن کی جمع تراجم ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے نا کہ ایک عربی کی ٹرانسلیشن آپ اپنی زبان میں کر دیں، اس کو بھی ترجمہ کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی کے حالات و واقعات کو جمع کر دیں، تراجم علماء ہند، تراجم علماء مصر، کہ مصر کے علماء کے حالات، ہندوستان کے علماء کے حالات، اس کو بھی تراجم بولتے ہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کسی چیز کا آغاز، کسی کی ابتدا کو بیان کرنا، اور یہ ترجمہ امام بخاری کے پیش نظر جس کو ہم ترجمۃ الباب کہتے ہیں، یہ ترجمۃ الباب عنوان، اس عنوان کے تحت امام بخاری نے اپنی فقاہت کو، اپنے مسلک کو اور اپنی طرز زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام بخاری کا مسلک کیا تھا، اور امام بخاری کے مسلک کو کسی نے دیکھنا ہو، یہ بخاری کو دیکھ لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کسی خاص مسلک کے کاربند نہیں تھے، یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ زاہدی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنبلی، ایسا نہیں تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آزادی فکر، اپنے فکر کو آزاد کر کے، غور و فکر کر کے، کسی خاص مسلک کے ساتھ آپ کو وابستہ کر کے غور و فکر نہیں کیا ہے۔ جب اپنے ذہن میں آپ ذہن پر خول چڑھائیں گے نا کسی خاص فقہ کا، تو آپ کے سامنے اس خول سے باہر نہیں جا سکیں گے آپ۔ امام بخاری نے ایک آزاد فکر کی ترویج دی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے سامنے اپنے مسلک کو ثابت کرنا ہے۔ یہ جو خرید و فروخت کے باب میں خیار مجلس ایک ہے، خیار مجلس کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو یہ اپنا موبائل دیا ہے، اس نے مجھے قیمت دے دی ہے، میں نے موبائل اس کو پکڑا دیا، قیمت میں نے جیب میں ڈال لی۔ شریعت کہتی ہے یہ خیار مجلس، قیمت طے کرنے کے بعد، لینے کے بعد، موبائل دینے کے بعد اس کو خیار مجلس کا حق ہے کہ جب تک مجلس قائم ہے نا، وہ پیسے لینے والا، دینے والا، چیز خریدنے والا، اس کو اختیار ہے کہ وہ کہتے ہیں یار مجھے نہ پیسے دے دے، یہ چیز اپنی لے، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ اور حدیث میں اس کے الفاظ ہیں المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا،
خرید و فروخت کرنے والوں کے اختیار ہے جب تک وہ آپس میں الگ الگ نہیں ہوتے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تفرق بالابدان ہے یا تفرق بالکلام ہے۔ یہ الگ الگ ہونا بدن کے ذریعے ہے کہ مجلس برخاست ہو جائے، یا گفتگو کے ذریعے ہے کہ گفتگو پوری ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کا کیا معنی لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں کوئی چیز پسند آتی نا تو وہ لے لیتے اور فوراً اپنی مجلس کو بدل لیتے۔ بات تو مکمل ہو جی، تفرق بالابدان تو پہلے ہو گیا ہے، لیکن اس سودے کو پکا کرنے کے لیے وہ مجلس کو بدل لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اس کا معنی یہ سمجھا ہے، اس تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے، تفرق بالکلام نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس سے مراد تفرق بالکلام ہے، گفتگو کر لینا، پکا کرنا ہے۔ اب ان کو مزید کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ الگ الگ ہو۔ چلو یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب ایک بزرگ اٹھتے ہیں، وہ ترمذی کا حاشیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیار مجلس میں امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث کے مطابق موقف اختیار کیا ہے وہ صحیح اور صواب ہے، لیکن اس لیکن کے آگے عقل کا خون کیا ہے، اپنی فقہ کا خون کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید و امامنا، ہم پر اپنے امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، حدیث ایک طرف ہے اور اقرار ایک طرف ہے، مانتے ہیں کہ امام شافعی کا موقف صحیح ہے، حدیث کے مطابق ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کے مقلد ہیں اور ہم پر یجب علینا تقلید و امامنا۔ امام بخاری نے اس چیلنج کو توڑا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ اگر تم نے استنباط کرنا ہے، اپنے فکر کو، اپنے ذہن کو آزاد کر کے ان نصوص پر غور و فکر کرو۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ قانون زندگی ہے، یہ طرز حیات ہے۔ اس قرآن کو، اس حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کرو گے نا، تمہارے سامنے واضح روشن، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جئتکم بملۃ بیضاء، میں تمہارے پاس ایک صاف ستھرا دین لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ لیکن اس میں غور تو کرو نا ذرا، فکر تو کرو نا ذرا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے نا اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء، دوسرے سرپرست، دوسرے ائمہ، دوسرے فقہا، ان کی پیروی نہ کرو۔ ادب احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اطاعت پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابھی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے نا 3 مقام پہ بیان کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین وفصالہ فی عامین، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس کا دودھ پلانا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے نا 30 شہرہ، حملہ و فصالہ 30 شہرہ، اس کے حمل کی مدت، دودھ پلانے کی مدت وہ ہے 30 مہینے، اور 30 مہینوں میں سے آپ 24 مہینے 2 سال دودھ کی مدت نکال دیں تو حمل کی مدت 6 ماہ باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی 3 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ کم تو ہو سکتا ہے، اگے بچہ پیدا ہونے والا ہے، یہ دودھ خراب ہو گیا ہے، وہ بچے کے لیے تکلیف یا بیماری کا باعث ہے دودھ چھڑا دیا جائے، لیکن 2 سال دودھ پلانے کی مدت یہ قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ ایک تفسیر عثمانی ہے،
اور اس میں سورہ لقمان کی آیت جہاں 2 سال دودھ پلانے کا ذکر ہے، وہ لکھتے ہیں عثمانی صاحب کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت کو بیان کیا ہے، لیکن ہمارے امام بزرگ امام ابو حنیفہ جو 2.5 سال کہتے ہیں نا، آخر ان کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہوگی نا، اور ابھی تک وہ حدیث دستیاب نہیں ہو سکی اور قیامت تک دستیاب نہیں ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی۔ یہ اس طرح کی چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اور چھوڑا، یہ آپ اصول شاشی یا نور انوار کے حاشی پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری احادیث کو عارضوا علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اور جب محدثین کی طرف سے اس پر پکڑ ہوئی نا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حدیث تو بخاری میں آتی ہے۔ اب بخاری کون سی کچھ چھپی ہوئی کتاب ہے؟ لاؤ بخاری کہاں آتی ہے حدیث کے، میری حدیث کو تم اللہ کی کتاب پر پیش کرو۔ اس طرح کی جٹلیات آپ کو عام مل جائیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تمام مسائل کا حل آپ کو کتاب و سنت میں مل جائے گا، اور اس کی زندہ مثال یہ امام بخاری کی کتاب ہے، اور امام بخاری کی کتاب حجت ہے۔ 2 ہی باتیں ہیں، القرآن حجت اللہ او حجت علی، حجت اللہ کا او علیک۔ یہ قرآن تیرے لیے دلیل ہے، یہ تیرے خلاف دلیل ہے۔ یہ حدیث کی کتاب بخاری ہمارے لیے ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے، ایک میزان ہے۔ اس لیے امام بخاری کی یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں ہے، اس پر غور و فکر کیجئے، اس کو پڑھیے، غور و فکر کیجئے، آپ کے سامنے یہ تقلید کی زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی، الہاد کی زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی۔ امام بخاری کے دور میں بے شمار فتنے تھے، ایک کوئی فتنہ نہیں تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ تنہا امام بخاری وہ لڑتا ہے ان فتنوں کے خلاف، نبرد ازما ہے ان فتنوں کے خلاف۔ کہیں اباحیت پسندی کا کہ ہر چیز جائز ہے جی، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں آپ، اس کے بعد آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ارجاء بھی بولتے ہیں، اور اس کے اپنانے والوں کو مرجع کہتے ہیں، اور ہم اس کا ترجمہ اباحیت پسند کرتے ہیں کہ ہر قسم کی چیز جائز ہے۔ اس اباحیت کے فتنے کو دبانے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے کتاب الایمان کو پڑھ لیں آپ۔ کتاب الایمان میں امام بخاری نے اس طرح کے عنوان قائم کیے ہیں کہ الصلاۃ من الایمان، حب الرسول من الایمان، ایتاء الزکوٰۃ من الایمان، صوم رمضان من الایمان۔ یہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ مرجئہ کے خلاف، اباحیت پسندوں کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی کی ہے آپ نے، اور اس طرف ایک دوسری طرف ایک یہ انتہا تھی کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے ایک مین گیٹ بنایا ہے، بڑا سا دروازہ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مین گیٹ ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ الفاظ ایسے بول دیتا ہے جس سے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا جا سکے، تو وہ بھی اس اسلام میں آ سکتا ہے۔ وہ جن نے سبانا کہہ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور خالد بن ولید نے ان کا قتل کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے کون سا لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ اسی طرح کوئی انسان زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے، وہ سر کے اشارے سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ آسمان پہ ہے، آپ اللہ کے فرستادہ ہیں، اس کے ایمان کو بھی قبول کیا گیا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے نا، کوئی بھی گناہ کر لے، کبیرہ گناہ کر لے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ اس دور کے خارجی تھے
جنہوں نے صحابہ کرام کو بھی معاف نہ کیا، حضرت علی کو معاف نہ کیا، مغیرہ بن شعبہ کو معاف نہ کیا، ابو موسیٰ اشعری کو معاف نہ کیا، حضرت عمر بن عاص کو معاف نہ کیا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کتاب اللہ کے علاوہ، کتاب اللہ میں تو یہ ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ اللہ کا چلے گا، اور انہوں نے بندوں کی پنچایت بنا کر فیصلہ ان کے سپرد کر دیا، لہذا سارے دین سے خارج۔ یہ خارجی اور آج کل کے تکفیری، اگر آپ تکفیری گروہ، خارجی گروہ کی توڑ اس فتنے کی سرگوبی کو آپ نے دیکھنا ہے، وہ بھی آپ کو کتاب الایمان میں مل جائے گا۔ اسی طرح منکرین حدیث کا ناطقہ جو آپ نے بند کیا ہے، آپ کتاب العلم، علم سے مراد کیا ہے؟ یہ علم سے مراد یہ ہمارا ٹیکنالوجی کا دور، کمپیوٹر کی تعلیم، یہ نہیں ہے علم۔ یہ لوگ جو ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، علم سے مراد یہ حدیث کا علم ہے، علم سے مراد قرآن کا علم ہے، اس کو اللہ نے علم کہا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے یہ چیز زیادہ دے دے، یہ زیادہ دے دے۔ علم کے بارے میں اللہ نے نبی کریم کو بطور خاص کہا قُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے میرے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے۔ کتاب العلم میں ان منکرین حدیث کا ناطقہ بند کیا ہے۔ آپ پڑھیں باب کتابت العلم، اس میں آپ کو امام بخاری نے احادیث کی جو ترتیب رکھی ہے، لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، یہ اجمی سازش ہے، یہ اسفار لہو الحدیث ہیں، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ ایران کی سازش ہے، یہ فارس کی سازش ہے، یہ حدیثوں کی کتابیں جو ہیں یہ سارا سازش ہے۔ امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی احادیث کے لکھنے کا، مرتب کرنے کا یہ دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ جتنا بھی تسلسل چلا آ رہا ہے اسی تسلسل کا نتیجہ ہے۔ آپ کتاب العلم کو دیکھیں، امام بخاری کے دور میں کچھ لوگوں نے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر فقہا کی جو یہ شروعات تھیں، ان کے استنباط تھے، ان کو وہ اتنی اہمیت دیتے کہ قرآنی آیات احادیث کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ فتنہ تقلید، فتنہ رائے، فتنہ قیاس، اس کو بھی آپ نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قیاس کرو، لیکن قیاس کی کچھ حدود ہیں کہ نص کے مقابلہ میں قیاس نہ کیا جائے۔ انتہائی ضرورت کے پیش نظر من شبہ اصلا معلوما باصل مبین، اس کی حد بندی کی ہے آپ نے۔ اور جو قیاس اس طرح کا نہیں ہے، اور میں وہ مثالیں نہیں دے سکتا اس سٹیج پر کہ جہاں ان لوگوں نے قیاس کیا ہے، اور قیاس ایسا بدترین قسم کا قیاس ہے، اس کو بیان کرنے سے بھی شرم اور حیا آتی ہے۔ امام بخاری اس قسم کے قیاس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، اور اس قسم کے قیاس کو انہوں نے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم میں داخل کیا۔ اسی طرح اس فتنے کی سرگوبی کیا کچھ لوگ صوفی مزاج، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے یہ چلا کشی کرنا پڑتی ہے، اللہ اللہ کے نعرے لگانے پڑتے ہیں، ہو کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق میں یہ بتلایا کہ اللہ سے تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، دل میں رقت کیسے پیدا ہوتی ہے، نرمی کیسے آتی ہے، دل گداز کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کتاب الرقاق کو پڑھیں ذرا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے حکومت کے خلاف شورش برپا کرنا، بغاوت کرنا ان کا شیوا تھا۔ یہ روافض اس وقت بھی اور آج بھی حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کتاب الاحکام میں آپ نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ حکام کی ہم پر کیا ذمہ داری ہے، ان کے ہمارے ذمہ کیا فرائض ہیں، یہ کتاب الاحکام میں آپ نے بیان کی، اس فتنے کی سرگوبی کی ہے۔
یعنی کوئی ایک فتنہ تو نہیں. اسی طرح بدعتی حضرات انہوں نے اللہ کی توحید میں نقب زنی کی تھی. اللہ کی صفات، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اسماء، اس کے بارے میں غلط نظریات پیش کیے تھے. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، ما یہلکنا الا الدہر، اور کبھی کہتے ہیں اللہ ہے لیکن وہ آدم کے اندر تھا اس لیے تو فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. یہ مثنوی رومی والا جو ہے صوفی، اس نے اپنی مثنوی رومی میں اسی بات کو بتلایا کہ اگر آدم کے اندر اللہ خدا نہ ہوتا تو فرشتے کب آدم کو سجدہ کرتے. اس نے کہا کہ آدم کے اندر اللہ تھا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینے میں اترا ہے. دیوان فرید کو دیکھیں آپ، اس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ جو اللہ عرش پر مستوی تھا نا وہی مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہر انسان کے اندر اللہ ہے، جو وحدت الوجود. یہ صوفی امداد اللہ مہاجر مکی وہ اپنی ایک امدادیہ رسالے میں وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ کائنات کے ہر چیز میں اللہ ہے. وہ کتے میں بھی اللہ ہے، بلے میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ خنزیر میں بھی اللہ، ہر چیز میں اللہ ہے. کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے ایک ایک بات کی تردید کی ہے آپ نے، اور توحید کو ثابت کی ہے کہ توحید کسے کیسے. صفات کے بارے میں معاملہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، صفات کا مطلب کیا ہے، اللہ کی اسماء کا مطلب کیا ہے. یہ کتاب التوحید کو پڑھیں گے نا آپ کو بات روز روشن کی طرح واضح. تو میں بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیثوں کا مجموعہ ہے، بلکہ ایک قانون، انسائیکلوپیڈیا، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا. اس کے ساتھ آپ کتاب اللہ کو ملا لیں اور بخاری کو سامنے رکھ لیں، پھر مسائل کو آپ حل کرنا تلاش کریں. آپ کو زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو ان میں نہ ملے. تو میرے بھائیوں، یہ کتاب جو بخاری کی کتاب ہے نا، جن برخورداروں نے اس کی تکمیل کی ہے وہ بڑے مبارک ہیں، جن اساتذہ نے ان کو پڑھایا یہ بڑے مبارک ہیں. اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم نے اس سنت کے احیاء کے لیے زندگی کو وقف کرنا ہے. جو لوگ سنت کے احیاء کے لیے کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے. میں امام ابو زرع کا ایک واقعہ بیان کر کے نا اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. وہ بیمار ہو گئے اور امام ابو حاتم ان کے شاگرد وہاں موجود ہیں، ابن وارہ وہاں موجود ہیں، ایک اور ان کے شاگرد موجود ہیں. وہ بیمار کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جو مرنے کے قریب ہونا اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، حالات کو دیکھو، اس کو کہو یا اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا ورد کرو تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ. کہتے ہیں کہ ہمیں حیا آ گیا. اتنا بڑا محدث اور ہم اس کو کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا، حیا آ گیا. پھر کہتے ہیں کہ چلو اس کا حل یوں نکالتے ہیں. امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کی سند پڑھنی شروع کی اور ایک راوی پہ جا کر میں نے بریک لگا دی. ابن وارہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی سند پھر ریپیٹ کی، ایک راوی پر جا کر بریک لگا دی. پھر وہ امام ابو زرع جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، قوت گویائی دی، جو آپ سے پہلے بات نہیں کر سکتے تھے. پوری سند پڑھی آپ نے. پوری سند پڑھنے کے بعد عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ الفاظ کہے اور ان کی روح پرواز کر گئی. یہ ہے ان محدثین کا حسن خاتمہ جن کا اوڑھنا بچھونا یہ حدیث. امام ابن مبارک کا یہ واقعہ ہے. حدیث پڑھاتے پڑھاتے نا بڑھ کے پڑھ رہے تھے. ایک دن اپنے استاد سے کہنے لگے کہ مجھے شیخ صاحب چھٹی دے دے، میں نے گھر جانا ہے.
اور تو نے تو کبھی ناغہ نہیں کیا حدیث کے درس کو چھوڑنے کا. آج تم کہتے ہو کہ میں نے گھر جانا ہے. مجھے ضروری جانا ہے. گھر گئے چھٹی لے کر ایک دن کے لیے, اور جا کر ان کے والد فوت ہو چکے تھے, ترکہ تقسیم نہیں کیا تھا. جا کے کہتے ہیں کہ آج میں نے حدیث پڑھی تھی, الحق الفرائض باہلھا فما ابقته فلاولی رجل ذکر, کہ جو فرائض ہیں نا, حصے مقرر ہیں, وہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو دے دو, اور جو باقی بچے وہ جو مذکر قریبی رشتہ دار اس کو دے دو. میرا باپ فوت ہو گیا تھا, میں حدیث پڑھ رہا تھا, جب میرے سامنے یہ حدیث آئی تو میں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک, یہ حدیث پر عمل کب کرو گے؟ میں آج اپنے استاد سے چھٹی لے کر آیا ہوں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے. الحق الفرائض باہلھا. استاد نے پوچھا کہ تم چھٹی کیوں کر کے گئے تھے؟ عرض کیا اس لیے کہ میں حدیث پڑھی, اس پر عمل نہیں کر سکا, میں گیا ہوں چھٹی لے کر اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار ہو جاتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا, سنگی لگوائی, پچھنے لگوائے, وہ آتا, اور پچھنے لگانے والے ابو طیبہ, اس کو آپ نے 1 دینار دیا. آپ نے فرمایا میں نے تو اس کا حدیث پر عمل ہی نہیں کیا. فوراً ایک سنگی لگوانے والے کو بلایا, سنگی لگوائی, اس کو 1 دینار دیا, اس حدیث پر عمل کر لیا. تو میرے بھائیو, آپ بھی اس طرح کا ذہن بنا لیں. یہ میرے طلباء جو فارغ ہو رہے ہیں, یہ نہ کہیں کہ ہم فارغ ہو کے جا رہے ہیں. یہ تو آپ کو ایک علم کی چابی دی گئی ہے, آپ نے اس چابی لگا کر تالے علم کے کھولنے. اس لیے آپ اس حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اور اپنے گھر میں یہ فضا پیدا کریں تاکہ ہمارا گھر یہ کتاب و سنت کا گہوارہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.